شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل تمام بھائیوں کو بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہماری جو گفتگو، ہمارا جو سیشن چل رہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ جب روح زندگی میں آ جاتا ہے تو زندگی کے اندر آزادی، بولڈنس، دلیری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بائبل اس کے بارے میں اس سچائی کو یوں واضح کرتی ہے کہ جب تک آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم نہیں تھا، آدم جیتی جان نہیں ہوا۔ تو خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ جب تک شاگردوں کے اوپر روح نہیں پھونکا گیا، شاگردوں میں روح نہیں پھونکا گیا، وہ بالا خانہ کے تالے، دروازے اور ایک طرح سے قید میں اپنے آپ کو بند کیے ہوئے تھے، ایک مردہ حالت تھی۔ اور یہ لفظ جو مردہ حالت ہے، یہ مسیح خداوند نے خود فرمایا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دو اور تم میرے پیچھے آؤ۔ جب تک کسی کے اندر یسوع کا روح نہیں ہے، بھلے پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، پہلوان ہیں، بڑے بڑے کلاکار ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ان کے نتنوں میں زندگی کا دم نہیں، یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ جب تک وہ زندگی نہیں، وہ جیتے جاگتے انسان دکھائی تو دیتے ہیں لیکن ہیں مردہ۔ یہ بھی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، تو زندہ تو کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ اور زندہ کب دکھائی دیتا ہے؟ زندگی پیسے سے نہیں دکھائی دیتی، صحت سے دکھائی نہیں دیتی، کپڑے پہننے سے دکھائی نہیں دیتی۔ زندگی ہے دلیری کا نام، اور دلیری دیتا ہے خدا۔ تیرا گناہ تجھے پکڑے گا، اور جب گناہ قائن کی زندگی میں آ گیا، وہ چھپتا پھرتا تھا، تیرا گناہ تجھے پکڑے گا۔ انسان گناہ کر کے گناہ کی قید میں پھنس جاتا ہے، اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ مسیح نے کہا میں آیا کہ قیدیوں کو رہائی دوں۔ انسان گناہ کر کے گناہ کی قید میں پھنسا ہوا ہے، پھر وہ ٹوٹکے، پھر وہ طریقے، پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو آزاد کرے۔ آزادی تو ملتی نہیں، مکڑی کے جال کی طرح خود بخود اور زیادہ پھنستا جاتا ہے، اتنا پھنس جاتا ہے جس طرح سے ریشم کا کیڑا اپنے ہی اندر کا ریشم نکال کے، گھوم گھوم کے اور کروٹیں بدل بدل کے، جان چھڑاتے چھڑاتے اس حد تک اپنے اوپر اپنا ہی ریشم لپیٹ لیتا ہے کہ اس میں بند ہو جاتا ہے۔ اور دشمن کیا کرتا ہے؟ ابلیس دشمن اسی انسان کو اس کی کوششوں کے سبب سے، کوششوں کی وجہ سے اس طرح سے پھنسا لیتا ہے کہ اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ کبھی قبروں پر، کبھی پیروں کے پاس،
कभी फकीरों के पास, कभी पादरियों के पास, कभी मौलवियों के पास, कभी रखियों के पास, कभी सखियों के पास, कभी दीवानावार, कभी रोड पे दाल फेंक रहा है, कभी कब्रों पे चावल फेंक रहा है, कभी न्याज़ें दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इतना फंसता जाता है। कभी पादरियों को, अब कब्रों पे नहीं देना तो चलो पादरियों को दे दो, पादरियों को नहीं देना तो चलो चढ़ावे चढ़ाओ, जब तक कोई घुटने टेक कर, सरेंडर करके, हाथ उठा के ये नहीं कहता क्या यीशु मैं तेरे पास आ गया हूं, मैं इस लायक भी नहीं कि आंखें उठाकर तेरी तरफ देख सकूं, मैं इस लायक भी नहीं कि तुझे अपना मालिक कहूं, अपना खालिक कहूं, अपना निजात देंदा कहूं, अपना बाप कहूं, अपना परवरदिगार कहूं, अपना राज़िक कहूं, अपना शाफी कहूं, अपना हाकिम कहूं। मैं कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ एक ही मेरी इल्तिजा है कि मुझ पापी पर रहम कर दे। और वो कहता है, थके मांदो बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम देता हूं। वो दिलों की जानता है। आपको पता है दाऊद भी ये दुआ करता रहा, जिसे हम अरबी में कहते हैं सरात मुस्तकीम, सरात अल्लाज़ीन। तो ये दुआ असल में ये दाऊद की है कि ऐ खुदा मुझे सीधा राह दिखा कि मैं तुझे, ताकि मुझ पर तेरी खैर हो, मुझ पर तेरा रहम हो जाए। और यीशु ने कहा राह हक मैं हूं। दुनिया में आप टटोल लो, आप ढूंढ लो, आप किसी तरफ भी चले जाओ, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं राह हूं। हर कोई ये कहेगा कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले। एक बत्ती पकड़ के कमरे में चले जाते हैं, एक से निकलते दूसरे में चले जाते हैं। ट्रक की कोई बत्ती के पीछे लगा हुआ है, कोई दीवे बत्तियों में लगा हुआ है, कोई मोटरसाइकिल की लाइट के पीछे लगा है। भाई ये बत्तियां जो हैं ये मंजिल नहीं है, ये राह नहीं है। मंजिल यीशु है, राह यीशु है। थके मांदो बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। रूहुल कुदस आपको आराम की तरफ लेके आता है। रूहुल कुदस इस बात, जब आप सरेंडर कर देंगे, जब आप मुर्दा हालत में हो जाएंगे, जब आप बेजान हो जाएंगे आदम की तरह, जब आप शिगिर्दों की तरह बिल्कुल नकारे, बेबस, बेकस हो जाएंगे, फिर वो बंद दरवाजों से अंदर आ जाएगा और वो कहेगा उठ खड़ा हो जा। जैसे हिजकियल नबी कहता है, जब मैं बैठा था तो फिर रूह मुझ में दाखिल हुआ और उसने मुझे खड़ा कर दिया। रूह उस वक्त खड़ा होगा जब आप सर झुका के बैठ जाएंगे, कहेंगे ऐ खुदावंद मैं अपने आप को खाली करता हूं। खुदा आपसे नहीं डरता, वो आपको प्यार करता है, वो आपकी फिक्र करता है। आप दुश्मन के हाथ ना लग जाएं, आप नंगी तारों को हाथ ना लगा दें जिसमें आप तबाह हो जाएं। नंगी तारे हैं इस दुनिया में बेबहा, जो इब्लीस ने जाल बिछाए हुए हैं ताकि हलाक कर दे। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो नस्लों को फाड़ रहा है, उनको नशे में लगा रहा है, लड़कियों को, लड़कों को, हस्बैंड को, वाइफ को, कारोबार को, आपके सुकून को, आपके चर्चेस को, आपकी कम्युनिटी को, आपकी महफिल को, आपके लोगों को वो फाड़ रहा है। कई चीजें हैं जो कटर के साथ फटती हैं, कई चीजें हैं जो छुरी के साथ फाड़ देते हैं, कई चीजें हैं जो खूंटी के साथ फाड़ी जाती है, कोई चीज है जो मुक्के के साथ फट जाती है, कोई चीज है जो खुंगी के साथ फट जाती है, किसी ना किसी तरह से। तो इब्लीस को पता है कि किस तरह से इस इंसान को फाड़ना है
خراب کرنا ہے، برباد کرنا ہے، نسل کو برباد کرنا ہے، کاروبار کو برباد کرنا ہے. کبھی وہ لالچ کا مکہ مارتا ہے، کبھی وہ خوبصورتی کی چھری چلا دیتا ہے، کبھی وہ حسد کا بم چلا دیتا ہے، کبھی وہ ناپسندیدگی کا ایسا چھرا گھونپتا ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں. میں اس لیے آیا، یسوع کہتا ہے، کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. کیونکہ زندگی دینے والا، زندگی کا مالک، واحد ذات یسوع ناصری ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ پیار کرتا ہے. وہ پیار سے آپ کو بلا رہا ہے. پیار سے یسوع بلائے جلدی آؤ. ماں باپ ڈرتے نہیں ہیں، وہ بچوں کو پیار کرتے ہیں. اس لیے پوچھتے ہیں، تو نے گرم سویٹر پہنی ہے؟ تو نے مفلر لیا ہے؟ تو نے رومال لیا ہے؟ تو نے بیگ میں پانی رکھا ہے؟ تو نے بریڈ اپنے بیگ میں رکھی ہے؟ تو اس وقت آیا ہے؟ کیا تجھے ٹائم پہ بس مل گئی تھی؟ تجھے ٹائم پہ ٹرین مل گئی؟ تیری گاڑی ٹھیک ٹائم پہ گئی؟ پانی تیری گاڑی والی ٹینکی میں تیل ہے؟ تیرے ٹائروں کی ہوا برابر ہے؟ یہ باپ کا یا ماں کا پیار ہے. وہ کوئی آپ کو ڈومینیٹ نہیں کرتے. خدا آپ کو ڈومینیٹ نہیں کرتا. خدا ڈومینیٹ نہیں کرتا کبھی بھی. وہ پیار کرتا ہے. وہ پیار کا منبع ہے. وہ پیار کا دریا ہے. وہ پیار کا سمندر ہے. وہ آپ کا باپ ہے. یہ مولوی، پادری اور یہ سارے جو رہنما ہیں، یہ انسان کو ڈراتے رہتے ہیں. خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. وہ کیا کوئی اس خدا کے پاس جائے گا جو دابے مار مار کے، ڈرا ڈرا کے اپنی عبادت کرا رہا ہے؟ عبادت دل سے ہوتی ہے، ڈر سے نہیں ہوتی. عزت دل سے ہوتی ہے، ڈر سے نہیں ہوتی. عبادت، قربانیاں دل سے ہوتی ہیں. مجھے کسی نے کہا ایک دن کہ جی جو یورپین لوگ ہیں وہ تو سور کھا جاتے ہیں آرام سے، تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو میں نے کہا لوگ تو سانپ بھی کھا جاتے ہیں، مینڈک بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ گند بلا کھاتے ہیں. اگر میں بھی کھا جوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتے پھر آپ کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا صرف اس لیے کہ جسے میں پیار کرتا ہوں اس نے کہا تو نے نہیں کھانا، تو بس میں نے نہیں کھانا. مجھے کوئی کھلا نہیں سکتا، کیونکہ میں جسے پیار کرتا ہوں اس نے کہا تو نے نہیں کھانا. کیونکہ وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ میرا دشمن نہیں ہے. اس نے کسی بات میں مجھے کہا ہے کہ تو نے نہیں کھانا، اس لیے میں نے نہیں کھانا. وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا جو کھاتے ہیں وہ مر نہیں جاتے. وہ مجھ سے زیادہ صحت مند ہے، مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہے، مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے. کئی ایسے ہیں جن کو کوئی بیماری بھی نہیں، وہ سانپ بھی کھاتے ہیں، ڈڈی، مچھی، ہر طرح کا کتا بلا سب کچھ کھا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں جسے پیار کرتا ہوں اس نے کہا ہے کہ تو نے نہیں کھانا. بس وہ سب کو پیار کرتا ہے، سب کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے. لیکن یہ جو رہنما ہیں، یہ جو معلم ہیں، یہ جو لیڈران ہیں، انہوں نے خدا کو، خداوند کو، رب کو، اللہ کو، مالک کو، پروردگار کو، رازق کو اس طرح کا ڈراؤنا، اس طرح کا مہیب، اس طرح کا خوفناک، اس طرح کا ظالم بنا کے رکھ دیا ہے جیسے ہر وقت بس مارشلا لگی ہوئی ہے. کسی نے ادھر ادھر کان ہلایا تو گولی ٹھک. ایسا کون سا خدا ہے؟ ایسے خدا کی کون عبادت کرے گا؟ ایسے خدا کے پاس جانے کی کون ریاضت کرے گا؟ ایسے خدا کی محبت ہو سکتی ہے؟ نیور، کبھی نہیں. خدا محبت ہے.
اور وہ اپنا روح القدس دیتا ہے، اور جس کے اندر اس کا روح آ جاتا ہے، اس کے دل میں، اس کے جذبات میں، اس کے احساسات میں، اس کی فیلنگز میں کبھی کسی کے لیے ظلم نہیں، ملاوٹ نہیں، رکاوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، بدکاری نہیں، زناکاری نہیں، عیاشی نہیں۔ اور جو یہ کرتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ میرے پاس ڈگری ہے، کہ میرے اندر روح القدس ہے، تو کسی بھی کیمیکل کے اوپر شہد لکھ لینے سے، کسی زہر کی بوتل پر شہد لکھ لینے سے وہ شہد تو نہیں بن سکتا۔ لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے پہچان لو گے کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بار بار میں یہ کہتا ہوں، جس نے مجھے یہ سوال کیا وہ سمجھ گیا ہوگا کہ خدا جو ہے انسان سے نہیں ڈرتا، خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اور جو پیار کا ڈر ہے وہ بہت بڑا ڈر ہے، کہ میں اس لیے نہ کروں کہ وہ جسے میں پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہیں۔ ناراض کی بھی بات نہیں ہے، ناراض ہونا بھی ایک ڈر ہے۔ خدا ناراض بھی نہیں ہوتا۔ ناراضگی جو ہے یہ بے بسی کا نام ہے۔ تو خدا ناراض انسان سے ہو گیا کیونکہ وہ بے بس ہو گیا؟ نو 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 نو، نیور۔ خدا ناراض نہیں ہوتا، خدا اور پیار کرتا ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ کیا ہم اور گناہ کریں تاکہ ہم پر اور فضل ہو؟ فضل لفظ فضول سے ہے، اور فضول وہ ہوتا ہے جب آپ ایک گلاس رکھ لیں ٹیبل کے اوپر، کسی پرات میں گلاس رکھ لیں، ایک جگ میں پانی ڈالیں، اور پھر وہی پانی گلاس میں انڈیلتے جائیں جب تک گلاس بھر نہیں جاتا۔ یہ اس کی کیپیسٹی ہے، اور جب بھر کے اوپر سے اوور فلو ہو جاتا ہے، جو باہر گر رہا ہے، جو فضول کہا جاتا ہے، تو فضول میں اتنا پانی گرا رہا ہے، اس لفظ کا مادہ فضل ہے، جس کی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں تھی، جو ہماری بساط نہیں تھی، ہماری اوقات نہیں تھی، خدا نے وہ ہم پر کیا ہے۔ تو پھر وہ ڈرتا تو نہ ہوا نا، پھر تو وہ ناراض تو نہیں ہوتا نا۔ جب کوئی بچہ ہمارے گھر پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اور کئیوں کو میں نے دیکھا ہے، کئیوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں اور وہ بچے قد میں نہیں بڑھ رہے، شکل و صورت میں نہیں بڑھ رہے، ماں باپ دوسروں سے بڑھ کر اسے پیار کرتے، دوسروں سے زیادہ اسے چومتے ہیں، دوسروں سے زیادہ اس کو گلے میں لگاتے ہیں، دوسروں سے زیادہ جپیاں ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے۔ خدا ہماری مدد کے لیے اپنا پاک روح بھیجتا ہے۔ ٹھہرے رہو، ابھی تم کمزور ہو، تمہاری ٹانگوں میں طاقت نہیں، تمہاری زبان میں طاقت نہیں، تمہاری سوچوں میں طاقت نہیں، تمہارے دل میں طاقت نہیں، تمہارے اعصاب میں طاقت نہیں، تمہارے اندر جرت نہیں، تمہاری آنکھوں میں بہادری نہیں۔ رکے رہو، ٹھہرے رہو، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ وہ لباس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک لینا، کور کر لینا، چھپا لینا۔ روح القدس تمہیں کور کر لے گا، وہ ڈھانک لے گا، وہ تمہاری کمزوریاں ڈھانک دے گا۔ یعنی کہ پتا ہے کہ تم کمزور ہو، پتا ہے کہ تمہارے اندر کمیاں ہیں، پر روح القدس تمہیں ڈھانک کر نیا زور باہر سے، تم کثیف پہ لطیف ہو جاؤ گے۔ حیران ہو جائیں گے لوگ کہ ان میں یہ کیسے قوت آ گئی، کیسے لیاقت آ گئی، کیسے خوبی آ گئی، کیسے بہادری آ گئی۔ تو پھر نہ کہتے ہوئے بھی لوگ کہہ اٹھیں گے کہ یہ یسوع کے ماننے والے ہیں۔
یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، یہ روح القدس کی مموری میں ہیں، اور یہ روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ تھوڑا وقفہ لے لیں، پھر ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم، گاڈ بلیس یو، جے مسیح کی۔